انسان کو ایسا بنا دیتی ہے، بے باک بنا دیتی ہے، دنیا کی طاقتوں سے وہ خوف کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے آگے پیچھے کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جو یہاں تک آپ کے سامنے ہمیں آنے تک حفاظت کے ساتھ لاتی ہوں، کوئی نہیں، تنہا چلتے۔ آپ کے علاقے کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، شاید ابھی ہفتہ بھر نہیں ہوا ہوگا، مئو گھوسی میں میں حاضر تھا، ایک صاحب وہاں پر ڈرے ہوئے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں ہمارے دیش کے، ہمارے پردیش کے حالات بڑے خراب ہیں، یہاں تک آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں جو راج ہے وہ آپ جانتے ہیں، بلڈوزر والا راج ہے، تو آپ کو آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے، اور آپ یہاں اسٹیج پر آ کر آسانی سے بول پاتے، کوئی دقت تو نہیں۔ اس دن تک میرے ذہن میں نہیں تھا، ہم نے آج ان کو جواب یہ دینا تھا، وہ تو مئو تھا، گھوسی تھا، ہم تو اجودھیا بھی پہنچ گئے، ہم تو آفیشیل اجودھیا پہنچ گئے، اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب ہر دیوار بلکہ ہر علاقے سے یہ آواز گونجے گی، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں میں ایک بیداری دیکھ رہا ہوں، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک۔ اگر یہ بیداری باقی رہی اور بڑھ گئی تو انشاءاللہ انقلاب تو آنا ہے، اندھیرے کے بعد اجالے کو طلوع ہونا ہے، اور ظلم کی چادر زیادہ دیر تک نہیں تنی رہ سکتی۔ کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں۔ اگر آج حالات خراب ہونے کے ہم بار بار گیت گا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں نوجوانوں، نا امیدی اور مایوسی کی طرف مت جانا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھلے 1400 سالوں سے حالات کبھی سازگار نہیں رہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں یہ حالات رہے ہیں۔ بعض حضرات کو یہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، اس دیش میں ہم اقلیت میں ہیں اور ہمیں بہت سنبھل کر کے رہنا ہے، تو میرے عزیزو یہ کوئی نئی بات نہیں، بدر میں بھی ہم مائنورٹی میں ہی تھے، بدر کے میدان میں بھی مائنورٹی میں، احد میں بھی دیکھیں، خندق میں بھی دیکھیں، اور جنگوں کے میدان میں سب سے بڑی مائنورٹی اگر دیکھنا ہو اقلیت، وہ کربلا کا میدان ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کو ان تعداد کے معاملات پر کبھی شکوہ نہیں رہا، آج بھی مسلمانوں کو شکوہ نہ ہو۔ آج سے 100 سال پہلے بریلی کی ایک آواز آتی تھی، امام اہل سنت فاضل بریلوی کی آواز، جو امت مصطفیٰ کے غیور جوانوں کو جگاتی ہوئی یہ کہتی تھی، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اے سنیو، اگر تمہارے سینوں میں آج بھی یہ نسبت قائم ہے تو بھول جاؤ کہ کیا کیا چیزیں کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام نے ہم سے لوٹا ہے، بھول جاؤ انہوں نے کیا کیا ہم سے لوٹا ہے۔ ہمارے پاس جو باقی ہے وہ سب سے بڑی دولت باقی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں، زندگی میں کبھی ناموس رسالت پر سودا نہ ہونے پائے۔